کیا صرف خواتین کو بٹھا کر گاڑی میں ڈرائیونگ کرنا جائز ہے؟ محمد حسیب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں ہاؤس ڈرائیور کا کام کرتا ہوں، اس گھر میں 2 لڑکیاں ہیں جو کسی جامعہ میں جاتی ہیں، کبھی ان کی سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں، کیا میرے لیے یہ نوکری جائز ہے یا نہیں؟ نوکری تو جائز ہے بھائی، اس سے کمائی بھی جائز ہے، کیونکہ پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ وہ اگر ظاہر ہے پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہوگی تو آگے سیٹ پہ ہی بیٹھیں گی، وہ تو ڈگی میں یا چھت پہ سے بیٹھنے سے نہیں، لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل پردے میں ہو۔ تو اگر پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہے تو آگے بیٹھے، لیکن مکمل پردے میں آ کے بیٹھیں۔ وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو ان پر گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی نظر کی حفاظت، اور دوسرے درجے میں آپ ان سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو ضرورت کی حد تک ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان سے فری نہ ہوں اور ان سے تعلق نہ رکھیں، تو پھر آپ کے لیے یہ جاب جائز ہے۔ پارٹنرشپ میں نفع کی شرح شرعاً کتنی ہے؟ عبد المنان سعودی عرب سے۔ میں اپنے بہنوئی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتا ہوں، کام وہ کریں گے اور سارا پیسہ میں لگاؤں گا، جو نفع ہوگا اس میں سے 60% انہیں دوں گا اور 40% خود رکھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا اتنی پرسنٹیج رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ شریعت کی اس بارے میں کیا تعلیم ہے؟ بھائی صحیح ہے، آپ بالکل جائز ہے، بہنوئی کو ماشاءاللہ 60% دے رہے ہیں، 40% خود رکھ رہے ہیں، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یعنی کوئی طے نہیں ہے اس میں، جو انویسٹر ہے وہ جتنا چاہے پروفٹ رکھے، اور جو پارٹنر ہے، جو کام کرنے والا پارٹنر ہے، جس کو ورکنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، وہ اس کو جو پروفٹ رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 80% آپ رکھ لیں، 20% بہنوئی کو دے دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 99% آپ رکھ لیں، 1% بہنوئی کو دے دیں۔ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے 99% بہنوئی کو دے دیں، 1% خود رکھ لیں۔ جو پرسنٹیج طے ہو جائے بالکل جائز ہے۔ لیکن بہرحال ویسے میں آپ سے ایک مشورے کے طور پر، ہمارے بھی بڑے تجربے ہیں کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے، بہنوئی کی بات نہیں کر رہا، بہنوئی تو آپ کے یقیناً بہت اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ویسے اصولی طور پر جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے نا، تو اس زمانے میں وہ کما کے نہیں دے گا۔ شروع میں 60% 40% دکھائے گا ماشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہو جائے گا جیسے چند سال پہلے چینی پاکستان کراچی سے شارٹ ہو گئی تھی۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں سب سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے فیصد آپ کو دوں گا، اتنے فیصد خود رکھوں گا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پیسوں کے معاملے میں اگرچہ آپ نے شرعی مسئلہ نہیں پوچھا مجھ سے اس بارے میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو بزنس کا بیڑا غرق ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی بیڑا غرق ہونے کا بہت شدید خطرہ رہتا ہے۔ لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت سننے کا حکم۔ محمد یوسف زئی، رات کو سونے سے پہلے لیٹنے کی حالت میں موبائل پر قرآن مجید کو سننا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے۔ بلکہ نماز میں شک ہو جائے، اچھا بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن لیٹ کے بھی پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں، جو قرآن کا ادب ہے۔ نماز میں شک ہو جائے تو نماز کیسے پوری کریں؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، نماز میں اگر شک ہو کہ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں، تو اس نماز کو کیسے ادا کریں؟ حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو نماز میں کتنی رکعتیں، تو اس کو چاہیے یقین پر بنا کرے۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شک چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہو گیا تو یوں سمجھے کہ 3 رکعتیں ہیں، یعنی یہ فرض کر لے کہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب چوتھی رکعت جب وہ پڑھے گا تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ چوتھی رکعت کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ 5ویں رکعت ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تیسری رکعت کے بعد جس کو وہ چوتھی سمجھ رہا ہے، قعدہ بھی لازمی کرے، تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو وہ قعدہ بھی ہو جائے یعنی اتحیات، اور تیسری ہو تو ایک اضافی قعدہ ہو جائے گا۔ تو قعدہ کے بعد پھر کھڑا ہو، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو دوبارہ۔ اب جب کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی رکعت ہو، تو اس رکعت کے بعد سلام پھیرے اور سجدہ سہو بھی کرے۔
تو سجدہ سہو کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر 5 رکعتیں ہوں گی تو چونکہ درمیان میں یہ تحیات تو پڑھ چکا ہے، 4 رکعتوں کے بعد جو فرض تحیات تھا وہ ہو گیا ہے، تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، اور اگر 4 رکعتیں ہوں گی تو درمیان میں جو اس نے ایک اضافی قاعدہ کیا ہے، ایک گریوی جو لگائی ہے اس نے، تو اس کی بھی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے حدیث کی کون سی کتاب پڑھنا بہتر ہے؟ تنویر عالم انڈیا سے۔ میں قطر میں کام کرتا ہوں، میرے گھر میں خواتین منتخب احادیث پڑھتی ہیں، وہ اور بھی احادیث پڑھنا چاہتی ہیں، تو کون سی احادیث کا خواتین کے لیے پڑھنا بہتر ہے جنہیں وہ آسانی سے سمجھ پائیں، دوسروں کو سمجھا پائیں؟ جنرلی جو کتاب ہے ریاض الصالحین وہ سب سے بہتر کتاب ہے میرے رائے میں، اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے، انگلش میں ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ کتاب گھر میں رکھنی چاہیے، اور مرد ہوں یا خواتین سب کے لیے مفید ہے۔ بہت بہترین کتاب ہے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک عرب عالم کی کتاب ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، عربی میں کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل رہا ہے، تو وہ بہت موٹی کتاب ہے، وہ بھی اگر گھر میں پڑھ لیں، اس میں صرف خواتین سے متعلق انہوں نے احکام کو جمع کیا ہے جو احادیث میں ہیں، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی بر صغیر کی۔ بہشتی زیور تو مسائل کی کتاب ہے، وہ مسائل کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے، ورنہ احادیث پر جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ریاض الصالحین وہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔